بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے حوالے سے ہے، جس کا میں نے غیر قانونی بے دخل کرنے کا قانون 2005 میں بنایا گیا تھا اور وہ نافذ کیا گیا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قانونی معاملات کو اس انداز سے بیان کر دیا جائے تاکہ سننے والے کو آسانی ہو اور وہ یہ سمجھ سکے کہ یہ کیا قانون ہے، اور اس کی جو موٹی موٹی ایشوز ہوتی ہیں، اہم ایشوز ہوتے ہیں، ان کے اوپر میں روشنی ڈال دیتا ہوں، اور اگر آپ کو اس معاملے کی سمجھ آ جائے تو پھر وہ آپ کسی سے بھی ماہر قانون سے اپنا مشورہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایک آؤٹ لائن آپ کے ذہن میں بتانے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ لہذا میں آپ کے سامنے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اس کی کیا ضرورت پڑی اور کیوں اس قانون کو نافذ کیا گیا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 6 جولائی 2005 کو پاکستان میں نافذ کیا گیا۔ اس میں کہا گیا ٹو کرب دا ایکٹیویٹیز آف دا پراپرٹی گریبرز۔ معنی یہ ہوئے کہ جو لوگ پراپرٹیز لوگوں کی گریب کرتے ہیں، یعنی قبضہ کرتے ہیں، ان ایکٹیویٹیز کو، ان عمل کو روکنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا۔ whereas it is expedient to protect the lawful owners and occupiers of immovable properties from their illegal or forcibly dispossession therefrom by the property grabbers۔ معنی یہ ہو کہ اس کے اندر جو غیر مقبولہ جائیدادوں کے قانونی مالکان اور قابضان کو ان کی جائیدادوں سے غیر قانونی یا زبردستی طور پہ بے دخل کر دینے کی وجہ سے ان جائیدادوں کو ہتھیانے اور ان افراد سے نجات حاصل دلانے کے لیے یہ قانون بنایا گیا۔ اس کی بہت ساری شرکیں ہیں، تو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ کا اس کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس قانون کی کتنی اہمیت ہے۔ یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو جائیدادیں وہ مالکان کی جو مالک ہوتے ہیں ان سے ناجائز قبضہ کرنے والے قابضین، لینڈ گریبرز، یہ ان سے ان کی پراپرٹیز کو قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ قانون بنایا گیا۔ اس کا جو شارٹ ٹائٹل ہے وہ یہ ہے، دس ایکٹ میں بی کالڈ دا اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005۔ اٹ ایکسٹینڈ ٹو دا ہول آف پاکستان۔ یہ پروونشل کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کانسٹیٹیوٹ نہیں کیا گیا، یہ پورے پروونس کے اندر اس کا استعمال ہوگا، اور یہ فوراً اپلائی کر دیا جائے گا۔ اور اس کے اندر ڈیفینیشنز جو دی ہیں اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ In this act, unless there is anything repugnant in the subject or context۔ اب یہ تعریف کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے معنی کیا ہیں۔ کورٹس مین دا کورٹ آف سیشن، یعنی جو بھی کمپلینٹ یا جو بھی کیس اس کا جائے گا وہ سیشن کورٹ میں جائے گا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے اندر۔ کوڈ یعنی مینز دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر۔ اگر کوئی اس پہ قانون اپلائی کریں گے اور اس کے پروسیجرز کو کیسے پروسیڈ کرنا ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے حوالے سے کیا جائے گا، اگر اس قانون کے اندر وہ پروسیجر اویلیبل نہ ہو۔ آکوپائر مینز دا پرسن ہو از ان لافل پوزیشن آف دا پراپرٹی، یعنی جس کے جو جگہ جس شخص کے قبضے میں ہے اس کو لافل پوزیشن اس کا کہا جائے گا، اور وہ پراپرٹی کا قبضہ اس کے پاس جینون ہوگا۔ اونر مینز دا پرسن ایکچولی اونز دا پراپرٹی، یعنی جو وہ پراپرٹی جو اس کے پاس اس کے مالکانہ حقوق، ٹائٹل، کنوینس ڈیڈ، سیل ڈیڈ یا کوئی ایسے ڈاکومنٹ جو اس کو قانون تسلیم کرتی ہے مالکانہ حوالے سے، وہ جب اگر موجود ہوگا تو اس صورت کے اندر اس کا مالک کہلایا جائے گا۔ اور پوزیشن کے لیے بھی اگر کسی کے پاس ادر دین اونر پوزیشن ہے تو وہ بھی جائز
पोजेशन कहलाए गा। अब हम आगे चलते हैं तो ये नज़र आता है कि सेक्शन 3 ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। इसमें कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलीगल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ETC. One shall enter into or upon any property to dispossess, grab, control or occupy it without having any lawful authority to do so, with the intention to dispossess, grab, control or occupy the property from owner of or occupier of such property. मायने ये हुआ कोई शख्स जिसे ऐसा करने का कानूनी इख्तियार हासिल ना हो, किसी गैर मकूला जायदाद या इस पर इसके मालिक या काबिज को बेदखल करने, हथियार लेने, इंतज़ाम संभालने या इस पर कब्ज़ा करने की इसने से दाखिल ना होगा कि उस जायदाद के मालिक या काबिज को बेदखल कर दिया जाए और हथियार लिया जाए, ये इंतज़ाम संभाल लिया जाए, इस पर कब्ज़ा कर लिया जाए। नंबर 2 जो है इसके अंदर ये कहता है whoever contravenes the provision of the subsection 1 shall without prejudice to any punishment to which he may be liable under any other law for the time being in force be punishable with imprisonment which may extend to 10 years, 10 साल, and with fine, and the victim of the offence shall also be compensated in accordance to the provision of section 5544 of the code. अब ये जो दूसरा सेक्शन है उसके अंदर ये कहा जाता है जो शख्स मंदरजा वाला ज़ेली दफ़ा 1 के ख़िलाफ़ वर्जी का मुर्तकिब होगा वो किसी और कानूनी नाफिज़ अमल में तजवीज़ करदा सज़ा व असरअंदाज होने के बगैर सज़ाए कैद जो 10 साल तक के अरसे के लिए वमा जुर्माना की सज़ा का मुतवज्जिब हो सकता है और जुर्म के शिकार को ज़ाब्ते की दफ़ा 554 के मुताबिक मुआवजा भी दिलाया जाएगा। मायने ये हुआ है कि जो ऊपर प्रिवेंशन के लिए कहा गया है, लैंड ग्रैपर्स हैं, इलीगल डिस्पोजेस कर देते हैं, किसी भी जायज़ मालिक या पोजेशन होल्डर को जगह से बेदखल कर देते हैं, उनके लिए ये बात की गई है। मैं आगे तफसील में बाद में जाऊंगा, पहले मैं बुनियादी तौर पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो इलीगल डिस्पोजल एक्ट है वो किस तरह से और क्यों बनाया गया। मेरे अजीज़ हमवतनों, सेक्शन 4 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड or any law for the time being in force, the contravention of section 3 shall be triable by the court of session on complaint. The offence under this shall act as a cognizable. The court any stage of the proceedings may direct the police to arrest the accused. इसके मायने अगर आप समझना चाहें तो उर्दू में इसको इस तरह से पढ़ा जा सकता है कि अगर ज़ाब्ते या किसी और मौजूद अमल कानून में दिए गए उस तरीक़ार के बावजूद दफ़ा 3 की खिलाफ वर्जी पर किसी इस्तिग़रा के बना पर मुकदमे की समाअत सेशन कोर्ट करेगी। कानून हज़ा के तहत आने वाला जुर्म नाकाबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस होगा। अदालत कार्रवाई के किसी मर्रे पर भी पुलिस को मुलज़िम को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे सकती। इसका ये तो उर्दू तर्जुमा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये वो है कि सेक्शन 4 में 3 जो है वो कानून की वायलेशन के मुतालिक बताता है कि अगर कोई शख्स उसकी वायलेशन करता है तो वो 3 के अंदर वो जुर्म आता है। अब सेक्शन 4 में ये कि अगर वो कोई शख्स के साथ ये नाइंसाफ़ी और ये चीज़ें इलीगल डिस्पोजेशन हो जाता है तो वो सेक्शन 4 को इस्तेमाल कर सकता है और सेशन कोर्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, जिसके ऊपर अदालत जो है वो कॉग्निजेंस लेगी यानी एक्शन लेगी और उसकी सद्देबाब करेगी। आगे चलते हैं। 5 क्या कहता है? इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर। ये इन्वेस्टिगेशन का तरीका बताता है और प्रोसिक्यूशन किस तरह से प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेट कर। नंबर 1,
Upon complaint, the court may direct the officer in charge of a police station to investigate and complete the investigation and forward the same within 15 days to the court. یعنی اگر کوئی کمپلینٹ جو داخل ہوتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں نے یہ میرے سے یہ قبضہ ناجائز لے لیا ہے، اس پہ عدالت آرڈر کرتی ہے پولیس اسٹیشن کو جس میں یہ پراپرٹی وقوع ہے، لہٰذا اس کا جو پولیس ایس ایچ او ہے تھانے کا یا پولیس انچارج آفیسر جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گا آیا ان باتوں میں کیا حقیقت ہے، اور وہ ساری ایویڈنس کلیکٹ کرے گا 15 دن کے اندر، اور وہ عدالت میں پیش کرے گا کہ اس نے انویسٹیگیٹ کی ہے اور یہ پراپرٹی کا جو نمبر عدالت نے بتایا اور جو حقائق ہیں اس کی روشنی میں جب میں نے انویسٹیگیشن کی تو یہ چیزیں میرے سامنے. لیکن زمانے جمع خرچ نہیں ہوگی، اس کے اندر اس کو ڈاکومنٹ بھی کلیکٹ کرنے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ میرا کمپلینٹ کہتا ہے یہ میں مالک ہوں، تو مالک کو اس کے کاغذات بھی دینے ہوں گے، اور ان کاغذات کو لینے کے بعد پولیس آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ، اور پھر اس کے بعد وہ عدالت کے اندر اپنی رپورٹ کے جمع کرائے تاکہ عدالت اس کو دیکھ سکے. آگے چلتے ہیں. Provided the court may extend the time within which such report is to be forwarded in case where good reasons are shown for not doing so within the time specified in the subsection. اگر وہ 15 دن کے اندر پولیس آفیسر نہیں انویسٹیگیٹ کر پاتا تو اس کو عدالت میں درخواست دینی پڑے گی اور آپ اس کو وجوہات بتانی پڑیں گی کہ وہ 15 دن کے اندر انویسٹیگیٹ کیوں نہ کر سکا. لہٰذا اگر عدالت نے یہ فیصلہ کیا اور یہ سمجھا کہ اس کی جو ریزننگ اس درخواست میں دی گئی ہیں وہ جینون ہے تو وہ اس کے اندر ٹائم بڑھا سکتی ہے. یہ سارا ٹائم بڑھانے کا جو ثوابدید ہے وہ عدالت کے ہاتھ میں. نمبر 2, آن ٹیکنگ cognizance آف اے کیس the court shall proceed with the trial from day to day. اب جب کورٹ سارے معاملات کو دیکھ لیتی ہے اور سب چیزیں رپورٹیں اس کے پاس آتی ہے تو وہ کاگنیزنس لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر ٹرائل ہونا چاہیے، اور وہ ٹرائل جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہوگا. یعنی لمبی تاریخیں نہیں دی جائیں گی، آج مثلاً کہ چلا تو وہ کل بھی چلے گا، پرسوں بھی چلے گا، اس طرح بڑی جلدی اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اینڈ شیل بی ڈیسائیڈڈ دا کیس ود ان 60 days. عدالت کے پاس اس قانون کے تحت 60 دن ہے کہ وہ ان 60 دنوں میں یہ ساری کارروائی کر کے جس دن سے کمپلینٹ داخل ہوئی ہے اور فیصلے تک اس کے پاس صرف 60 دن ہے. The court shall not adjourn the trial for any purpose unless such adjournment is in the opinion necessary in the interest of justice, and no adjournment shall in any case be granted for more than 7 days. یعنی اگر آپ ڈے ٹو ڈے چلا رہے ہیں اور اگر کوئی ایسا ریزن آ جاتا ہے جس کے اندر آپ کو اس کو ملتوی کرنی ہے کارروائی کو، تو وہ آپ 7 دن سے زیادہ ملتوی نہیں کر سکتی عدالت. اب آگے ہم چلتے ہیں 6 پہ. 6, پاور ٹو اٹیچ پراپرٹی. A, if the court is satisfied that none of the person are in possession immediately before the commission of offense, the court may attach the property until final decision. اب اس میں ایک صورت اور آتی ہے کہ جب کارروائی چلتی ہے اور یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ کمپلیننٹ کے بھی کوئی ایسے کاغذات نہیں ہے جس سے یہ تعین کیا جا سکتے وہ مالک ہے، اور نہ ہی قبضہ کرنے والوں کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے قبضہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا. اس صورت کے اندر عدالت کے پاس اس قانون کے تحت اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو اٹیچ کر لے. اٹیچ کے مطلب ضبط کرنا نہیں ہے، سیل کر دیتے ہیں اس کو تاکہ جب تک اس کی رزلٹ نہ آ جائے، اس کا ڈیسیجن نہ آ جائے کیس کا، اس وقت تک اس کو دونوں پارٹیوں سے لے لیا جاتا ہے، کسی پارٹی کو اس کی قبضہ نہیں دیا جاتا. نمبر 2 اس میں جو ہے
In case of attachment, the method of its management, safeguard against natural decay or deterioration shall be determined by the court. अब इससे, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसकी मैं बुनियादी चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपके जहन के अंदर एक खाका आ जाए. नंबर 7, eviction and mode of recovery as an interim relief, यानी वक्ती तौर पे उससे खाली कराना, उसका ये सेक्शन है. क्या कहता है जी, ये पढ़ते हैं. इफ़ ड्यूरिंग ट्रायल द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन इज फाउंड prima facie टू बी नॉट इन लॉफुल पोजीशन, अगर अदालत इस बात का इत्मीनान कर लेती है कि जो शख्स इसका पोजीशन में, अपने आप को लॉफुल पोजीशन में नहीं है, तो द कोर्ट शैल एज एन इंटीरियम रिलीफ, और अदालत एक वक्ती रिलीफ देती है, डायरेक्ट हिम टू पुट द ओनर, ताकि और ऑक्यूपायर एज द केस में बी इन पदन. इसके तहत अदालत के पास ये अख्तियार होता है कि जो उस दिन मुकदमे के तौर पर कंप्लेंट दाखिल करता है, जिससे वो कब्ज़ा ले लिया जाता है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर देखने के बाद अगर अदालत सेटिस्फाई हो जाती है और वो समझती है कि ये कब्ज़ा इस कंप्लेंट के पास होना चाहिए था, तो लिहाजा, या उस ऑक्यूपायर के पास जो उसका पोजीशन में है, तो लिहाजा अदालत जो है उसको हुक्म करती है कि इसको फौरी तौर पे कब्ज़ा दे दिया जाए, ताकि आइंदा जब तक कि इस केस का फैसला ना हो. नंबर 2, वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom any such order is passed under subsection 1 fails to comply with, अगर जिस तरह पहले मैंने फर्स्ट पे मैंने बताया आपको, अगर इस आर्डर को कोई शख्स जो कि उस वक्त जिस वक्त ये आर्डर हुआ ऑक्यूपायर तस्लीम नहीं करता या मानता नहीं है, उस सूरत में क्या हुआ, द कोर्ट शैल नॉट विद एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स टेक सच स्टेप एंड पास सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी टू पुट ऑनर और ऑक्यूपायर पोजीशन. तो फिर अदालत के पास ये अख्तियार होगा कि वो ऐसा सख्त आर्डर पास करे जिसके ज़रिए अपने पास किए हुए आर्डर को अप्लाई करवा सके, इम्प्लीमेंट करवा सके, और उस जो ऑक्यूपायर होता है उस वक्त जिस वक्त ये आर्डर पास हुआ उसे वो कब्ज़ा ले लिया जाता है बाय वर्च्यू है पुलिस फोर्स, और वो जो ओनर जिसने कंप्लेंट फाइल है उसको वो कब्ज़ा दिलाया जाता है. 3 में कहते हैं द कोर्ट में अथराइज एनी ऑफिशियल और ऑफिसर टू टेक पोजेशन फॉर सिक्योरिंग कंप्लाइंस. अब इसके अंदर अदालत ये भी कर सकती है कि किसी भी अफसर को और पोजीशन लेने के लिए भेज सकती है, चाहे वो कोर्ट का नाजिर हो, चाहे कोई जो पावरफुल एजेंसीज का कोई आदमी हो, एनी मैन जो अदालत समझती है कि उसके आर्डर की कंप्लाइंस, द पर्सन सो अथराइज में यूज और कॉज टू बी यूज सच फोर्स एज में बी नेसेसरी. अब ज़ाहिर है पुलिस ऑफिसर्स हैं और अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये अख्तियार दे देती है कोर्ट कि आप जाएं और उनसे कब्ज़ा लेके इस आदमी को दिलाएं जो कि कंप्लेनेंट है. 4 में कहते हैं इफ़ एनी पर्सन ऑथराइज बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 3 रिक्वायर्स पुलिस असिस्टेंस. अब एक आदमी जो है नाजिर है कोर्ट का, उसको कोर्ट ऑथराइज करती है कि भाई आप जाके कब्ज़ा ले इसको दिलाएं, तो उसमें पुलिस की जो असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, वो इन द एक्साइज ऑफ पावर दिस एक्ट he may send a requisition to the officer in charge of police who shall on such requisition render such assistance as may be required. यानी जब वो पुलिस को लिखेगा कि मुझे आपके असिस्टेंस की चाहिए, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि बगैर किसी वजह के वो उसको पुलिस सपोर्ट करें, असिस्टेंस दें और उस ऑर्डर की कंप्लाइंस करें. द फेलियर ऑफ द ऑफिस इन चार्ज ऑफ पुलिस station to render assistance under section 4 shall amount to misconduct for which the court may direct department action against him. अगर पीछे दी हुई बातों को देखा जाए और अदालत के किसी आर्डर की हुक्म अदूली की जाए, तो पुलिस इंचार्ज के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जा सकता है,
اور یہاں تک کہ اس کے لیے ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی ہوتے ہیں اور مس کنڈکٹ کرایا جاتا ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں تو سیکشن 8 جس میں وہ کہتے ہیں ڈیلیوری آف پوزیشن آف پراپرٹی ٹو اونر اور آکوپائر۔ اب اس کے اندر کیا پوزیشن ہے؟ آن کنکلوژن آف ٹرائل if the court finds that an owner or occupier of the property was illegally dispossessed of property was grabbed in contravention of section، اگر کورٹ فیصلہ دیتی ہے، کنکلوڈ کرتی ہے، آرڈر کرتی ہے، ججمنٹ دیتی ہے، تو اس میں وہ اگر یہ طے کرتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اونر اور آکوپائر جو پراپرٹی کا تھا اس کو ناجائز بے دخل کیا ہے اس پراپرٹی سے اور یہ گریب کی گئی ہے اور سیکشن 3 آف دا لیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کی وائلیشن کی گئی ہے، دا کورٹ میں ایٹ دا ٹائم آف پاسنگ آرڈر، اور عدالت جب یہ حکم صادر فرماتی ہے اس وقت انڈر سب سیکشن 2 آف دیٹ سیکشن ڈائریکٹ دا ایکیوزڈ اور اینی پرسن کلیمنگ تھرو ہم فار ریسٹوریشن آف دا possession آف دا پراپرٹی to the owner or as the case may be, the occupier if not already restored to him under section 7۔ تو اس صورت کے اندر جب یہ حکم فرماتی ہے تو وہ ڈائریکٹ کرتی ہے ملزمان اور جو ان کے تھرو ریسٹوریشن کے جو پوزیشن کلیم کر رہے ہوتے ہیں ٹو دا اونر، اور اس طرح سے 8 کے اندر پوزیشن کمپلیننٹ کو دلایا جاتا ہے جو لافل اونر اور آکوپائر ہوتا ہے۔ نمبر 2 اس میں فار دا پرپز آف سیکشن 1 دا کورٹ میں ویئر اٹ از ریکوائرڈ ڈائریکٹ دا آفیسر ان چارج آف دا پولیس اسٹیشن فار سچ اسسٹنس ایز may be required for restoration of the possession of the property to the owner or as the case may be the occupier۔ یعنی اس کے اندر بھی عدالت کو اگر یہ درخواست دی جائے 8(2) کے اندر تو کورٹ ان کو یہ کہتی ہے آفیسر انچارج کو کہ ان کی پولیس اسسٹنس دی جائے اور ان کے پوزیشن کو ریسٹور کرایا جائے اور آکوپائر سے جو کہ قبضہ گروپ ہوتا ہے، قبضہ لینڈ مافیا ہوتا ہے، اسے مالک کو یا اس کے آکوپائر کو دلایا جائے۔ اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں، قانونی پرائے میں اگر ہم دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں ہوں۔ بنیادی طور پہ سوال یہ پیدا ہو کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ 2005 میں یہ حالات واقعات ملک کے اندر اس قسم کے ہو گئے کہ لینڈ مافیا جو تھا اس نے کوئی زمین بھی جو کہ سرکاری ہو، نیم سرکاری ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کی ہو، ان سب کو قبضہ کرتے تھے اور اس کا رجحان بہت بڑھتا آج 2020 تک بھی قائم ہے۔ یعنی کسی کی اگر پراپرٹی بند ہے یا خالی ہے یا اس کے اندر کوئی چوکیدار ہے تو وہ آ کے اس کو پاور طاقت کے ذریعے ہٹا دیتے تھے اور اس پہ قبضہ کر لیتے تھے، اور اس صورت میں وہ بعض اوقات میں اس پراپرٹی اگر قیمتی ہوتی ہے اور نہ بھی ہو تو اس کی جعلی کاغذات تیار کر لیتے تھے جس کے تحت وہ اپنے آپ کو مالک کہلاتے تھے۔ لیکن جب ان کاغذات کی تفتیش ہوتی ہے یا اصل مالک جب سامنے آتا ہے اس کے کاغذات اور اس کے کاغذات کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل کاغذات کے تو تعلق جو تھا وہ اس کے اصل مالک کا تھا۔ اب بعض اوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیو پروسیس آف لاء کی بات کرتے ہیں، یعنی قانون کے مطابق کسی کو بے دخل کیا جا سکتا ہے، ویسے بے دخل آپ نہیں کر سکتا۔ یہ پروسیس آف لاء ہے، ہر قانون کے اندر یہ لکھا ہے کہ کسی شخص کو بغیر کے چلائے، بغیر یہ طے کیے کہ قانونی ہے غیر قانونی ہے، وہ اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اور اس صورتحال سے مثال دیتا ہوں میں یہاں پر، ایک کرایہ دار کو آپ جگہ دیتے ہیں، کرائے کے اوپر رہ رہا ہے، ٹھیک، اس کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ اب تو اس کے اندر قانون یہ بھی آ گیا ہے کہ اس کو رجسٹر بھی کرائیے اور اس جہاں وہ پراپرٹی ہے اس کے جو پولیس اسٹیشن ہے اس کے اندر انٹری بھی کرنی پڑتی ہے اسے رینٹ ایگریمنٹ کی، تو اس سے اس کاغذ کی تصدیق ہو جاتی ہے اور اس سے اس کرایہ دار کی
پوزیشن اسٹرانگ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللیگل قبضے گروپ کے اندر نہیں آتا، وہ ایک کرایہ دار کی حیثیت سے آتا ہے اور اس پہ کرایہ دار کا قانون لگایا جا سکتا ہے۔ اب اگر آپ کو اس جگہ سے خالی کرانا ہے، ایون مالک کو بھی، تو اس کو یا تو کرایہ دار خالی کر کے جگہ دے دے، وہ جنٹل مین طریقہ ہے دنیا کے اندر کہ اگر مالک اور کرایہ دار کے اندر کوئی اختلاف ہے تو اس کو بیٹھ کے تصفیہ کر کے جگہ خالی کر کے مالک کو دے دینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی تصفیہ آپس میں نہیں ہو پاتا تو اس کے لیے قانون موجود ہے۔ سندھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس 1979 موجود ہے، جس کے تحت مالک لینڈ لارڈ وہ ٹیننٹ سے جگہ خالی کرا لیتا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر جو پروسیس ہے اس کو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے اور جگہ خالی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس صورتحال کے اندر لوگ اس انداز سے جگہ قبضہ کرتے تھے کہ وہ اس کے مالک ہیں یا اس کو ہٹا دیتے تھے۔ اب اصل مالک کو قبضہ گروپ والے ہٹا دیں تو اب یہ اندازہ لگانے قانون کی کیا پاسداری ہوگی۔ تو لہٰذا اس قانون کو سخت بنایا گیا اور اس کو اسپیڈی ٹرائل بنایا گیا کہ جو فیصلے 20 سالوں میں نہیں ہوتے تو اس چیز کی افادیت ختم ہو جاتی ہے جس کو فوراً فیصلہ ملنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اب اس طرح سے اگر آپ غور کریں گے تو آج بھی 2020 کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکاری زمینوں پہ کتنی کوآپریٹو سوسائٹیز بنا دی گئی ہیں جن کی بنیادی زمین ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے قانون کی پاسداری کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، لہٰذا یہ قانون اسی لیے بنایا گیا کہ عام آدمی کو اس سے بچایا جا سکے ان لینڈ گریپر سے اور مافیا سے۔ تو لہٰذا اس کی جو افادیت ہے یا اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ بظاہر تو بہت چھوٹی سی آپ کو نظر آتی ہے، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں اور قانون سول لیٹیگیشن کے میں جو قانون بنائے گئے اس میں سزا تعین نہیں کی گئی، اس کو کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت چلایا ہے۔ فوجداری مقدموں کی جو پروسیجرز دیے گئے اس کے مطابق چلانا پڑتا ہے اور اس کے اندر وقت ٹائم دے دیا گیا ہے کہ اس دوران کے اندر آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہر اتنے دن میں پولیس والے کو انویسٹیگیشن ہونی ہے اور اس میں 10 سال کی سزا دے دی گئی ہے۔ اگر یہ وائلیشن قبضہ گروپ یا مافیا یا کوئی شخص اس جگہ پہ قبضہ کرتا ہے کسی مالک کی یا کسی آکوپائر سے قبضہ چھینتا ہے، اس صورت میں اس کو پینلٹی بھی دی گئی ہے، پنشمنٹ بھی جس میں اسپیسیفائی لکھ دی گئی ہے تاکہ اس کو دوسری جگہ سے لینا نہ پڑے۔ تو میرا مطلب بتانے کا آپ کو یہ ہے، اس کا جو سب سے بہترین پروسیجر ہے اور جو آسان پروسیجر ہے جو پریکٹس میں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیکشن 3 کا وائلیشن کرتا ہے، کوئی شخص بھی قبضہ کرتا ہے، انلیگل قبضہ کرتا ہے کسی لینڈ لارڈ سے یا اس کے آکوپائر سے جگہ چھینتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سیکشن 4 میں کورٹ میں مقدمہ داخل کر دے وائلیشن آف سیکشن 3 کا، یعنی سیکشن 3 کی وائلیشن ہوئی ہے لہٰذا میں کمپلین کرتا ہوں۔ تو عدالت کو چاہیے اور یہ پریکٹس ہے کہ وہ فوراً اس کو مجسٹریٹ کنسرن کو جس کے علاقے میں یہ پراپرٹی ہے مارک کر دے، تاکہ کیونکہ ایک کورٹ آف سیشن کورٹ میں داخل ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر ان کو ایویڈنس ریکارڈ کر لے اور اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو کمپلینٹ میں لکھا ہے یا جو اس نے بیان دیا ہے اس میں کوئی تضاد تو نہیں ہے۔ اگر یہ طے ہو جائے اور مجسٹریٹ اس اوپینین کو پہنچ جائے کہ ان کے بیان ٹھیک ہیں جو انہوں نے کمپلینٹ کے تحت ہے، تو پھر عدالت کو چاہیے کہ اس پہ کاگنیزنس لے لے۔ کاگنیزنس کا مطلب ہے کہ اس کو تسلیم کر لے کہ کمپلینٹ پہ ایکشن کیا جائے اور اس طرح سے وہ ان ملزمان جو اس میں نامینیٹ کیے جاتے ہیں کمپلینٹ کے اندر، یہ انویسٹیگیشن کے اندر مزید نام نہیں تلاش کیے جاتے، یہ جس سے قبضہ لیا گیا ہے اونر سے یا آکوپائر سے وہ ان لوگوں کے نام بتاتا ہے عدالت کو اور اس طرح سے ان کے خلاف نان بیلیبل اور نان بیلیبل اوفینس اکارڈنگ ٹو دا پروسیجر وقت کے ساتھ ساتھ نکالے جاتے ہیں۔ اب جب انویسٹیگیشن کا ٹائم آتا ہے تو عدالت کو چاہیے کہ پولیس کو یہ حکم دے کہ وہ ان سے کاغذات کی چھان بین کرے اور
ان سے کاغذات سارے کلیکٹ کرے اور عدالت کے اندر 15 دن کے اندر پیش کر دے، اور جب کاغذ پیش ہو جاتے ہیں تو پھر کورٹ اس کو مزید کارروائی کے لیے کاغذ کو آرڈر پاس کرتی ہے۔ تو میرا مطلب آپ کو بتانا ہے کہ جب یہ تفتیش ہو گئی کہ یہ لینڈ گریپر ہیں یا انہوں نے قبضہ لیا ہے، اور یہ پولیس رپورٹ جب جمع ہو جاتی ہے عدالت کے اندر، تو پھر عدالت اس پہ کاغذ لیتی ہے۔ جب کاغذ اس نے لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدالت نے یہ محسوس کیا اور یہ سمجھا، جو ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے یا اس کے پاس آیا ہے، کہ اس کے اندر یہ جرم بنتا ہے سیکشن 3 کا، تو اس کے اوپر ڈے ٹو ڈے پروسیڈز کرنی ہے۔ وہاں سے 15 دن پولیس کی انویسٹیگیشن دے دیے گئے، لیکن جس دن کاغذ کورٹ نے لے لیا اور ان کو بلا لیا جو ملزمان ہیں اور انہوں نے ضمانت دے دی، تو اس صورت میں وہاں سے چارج فریم ہوگا، ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز ہوں گی، اور 60 ڈیز کے اندر اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک اسپیڈی ٹرائل کہلائے گا۔ اس کا مفہوم ہم اس انداز سے لیں گے کہ اس کو ہم تیزی کے ساتھ اس کا کام کریں۔ لہٰذا اگر حالات اور واقعات اسی طرح سے چلتے رہے، اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، عموماً اس کا ناجائز بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ایک کرایہ دار، اگر کرایہ دار آپ کا ہے تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا، وہ اس قانون کے اندر نہیں آئے گا۔ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں آپ اس کو نہیں لا سکتے، کیونکہ اس کے پاس آپ کے ساتھ رینٹ ایگریمنٹ ہے۔ تو یہ رینٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ کرایہ داری کا جو ہے وہ اس کا ویلڈ پوزیشن شو کرتا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں کہ جناب زبردستی پاور استعمال کر کے کسی آدمی کے ذریعے، کیونکہ آج کل تو بہت ساری چیزیں مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں، لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں کہ کس طرح سے خالی کرانا ہے، پولیس بھی اس میں انوالو ہوتی ہے گی اور بھی لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر وہ بھی اس کرایہ دار کو مالک کے خلاف انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا داخل کر سکتا ہے کرایہ دار۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر کرایہ دار نے سمجھا کہ مجھے غلط ہٹایا ہے اور غیر قانونی طور پہ ہٹایا ہے، تو وہ بھی انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں آ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ قانون مالک کو، آکوپائر میں ٹیننٹ بھی آتا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر اس کی صورتحال مختلف ہو جائے گی اور آپ اس قانون کا استعمال ناجائز نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں ایک اور بات بھی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کمپلیننٹ کو فوراً 2 کام کرنے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو ڈسپوزیس کیا گیا تو آپ تھانے میں جائیے اور وہاں آپ اپنی رپورٹ لانچ کرائیے کہ مجھے فلاں فلاں ٹائم پہ فلاں فلاں وقت اور فلاں جو بھی آپ کے ڈسکرپشنز ہیں اس کی رپورٹ لکھائیے اور پولیس سے ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کیجیے۔ اگر پولیس رپورٹ لکھ لیتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوئے کہ آپ کو جو پہلے گھنٹے کے اندر پرابلم آئی وہ آپ نے تھانے کے اندر رپورٹ، رات کو مثال کے اوپر 10 بجے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت تو عدالتیں بند ہوتی ہیں اور اس وقت بھی آپ کو وکیل کے پاس جانا پڑے گا، اس کے بعد وہ کمپلینٹ بنائے گا، یہ آپ خود لکھیں گے، یہ ٹیکس ٹائم۔ لیکن اگر آپ تھانے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ ساری باتیں آپ بتاتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے اور میرے سے قبضہ فلاں لوگوں نے چھین لیا ہے، میں مالک ہوں یا میں کرایہ دار ہوں، تو اس صورت میں جو لیگل پوزیشن ہے اس آدمی کا، اس کو جب ڈسپوزیس کر دیتے ہیں تو اس سے فوراً تھانے میں اطلاع دینے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کورٹ سے پہلے پولیس آپ کے سدباب کر دیتی ہے، جو ہمارے ملک میں بہت مشکل کام ہوتا ہے اور بہت مشکل سے یہ معاملات کو حل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے قبضہ گروپ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سب لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ان سے بینیفٹ لیتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ قبضہ بغیر پولیس کے ہو ہی نہیں سکتا تو میرا بات غلط نہیں ہوگی اور ہر آدمی اس بات سے ایگری کرے گا جو میں نے کہی۔ لیکن بہرحال یہ دنیا ہے اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ان سب چیزوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ لہذا یہاں پر یہ بات سوچنے کی ہے کہ جب آپ کمپلینٹ فائل کریں گے تو اس میں مالا 1-2-3 دن لگ جاتے ہیں، تو کیونکہ کیس کمپلینٹ کو تیار کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو سیشن کورٹ میں داخل ہونا ہوتا ہے، ہیئرنگز ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک پروسیجر ہوتا ہے۔
تو اس صورت میں آپ کا جو لوکس اسٹینڈائی ہے، جو آپ کا مین پرپز ہے، وہ آلریڈی لاج ہو گیا، چاہے وہ ایف آئی آر شکر میں ہو چاہے رپورٹ کی. اور اگر پولیس آپ کی رپورٹ نہ لکھے یا پولیس اس کو رجسٹر نہ کرے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک لکھی ہوئی چیز کمپلینٹ وہ ان کو پر ریسیو کرا دیں. اگر وہ ریسیو کر لیتے ہیں بہت اچھا ہے، ان سے آپ دستخط لے لیں، ان سے اسٹیمپ لگوانا نہ بھولیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس ایریے کے جو ایس پی ہے اس کو بھی ایک کاپی بھیج دیں اور اس سے بھی وہاں پر ریسیو کروا لیں تو بہت اچھا ہے. اب ان دونوں کام کرنے کے بعد آپ کی جو کمپلینٹ ہے اس کے اندر وزن بڑھ جائے گا، اس میں اسٹرینتھ آ جائے گی، طاقت آ جائے گی کہ یہ شخص کے ساتھ جب واقع ہوا تو یہ رپورٹ کرانے گیا، اس نے قانون کی مدد لینے کی کوشش کی. اگر قانون نے اس کی مدد نہیں کی وہ ایک دیگر بات ہے، لیکن عدالت کے سامنے یہ امپریشن ڈیولپ ہو جائے گا کہ وہ بات جو مجبور ہے وہ ساری قانونی کارروائی کرنے کی بعد اس عدالت کے اندر آیا ہے. تو لہٰذا عدالت اس کو بھی کاؤنٹ کرے گی، وہ سمجھے گی کہ اس کا کیس جینون ہے، یہ سچ بول رہا ہے، اور اس کے ساتھ وہ کوشش کرے گی کہ اس کے بات کو سنا جائے. اور صحیح فیصلے تک جانے کے لیے سچائی ہی ساتھ دیتی ہے، اور سچائی کے علاوہ سب بیکار باتیں ہیں کہ ہم غلط بیانی کریں. بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں ڈسپیوٹ ہو رہا ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے. اس کے اندر بھی جائیدادوں کے بٹوارہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بھائی نے قبضہ کر لیا، دوسرے بھائی کو نکال دیا، دوسرے بھائی نے تیسرے بھائی کو. اس طرح سے یہ چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر کسی کا حصہ بنتا ہے پراپرٹی کے اندر تو وہاں پر یہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا کمزور پڑ جائے گی، کیونکہ جب ایک آدمی پراپرٹی کا حصے دار ہے اس کے اندر اگر اس کو حصہ نہیں آپ نے دیا تو پراپرٹی تو اس کی ہے، اس کا شیئر ہے، تو وہ تو اس میں رہ سکتا ہے اور آپ اس کو رہنے نہیں دے رہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انلیگل ڈسپوزیشن کے اندر آئے گی، کیونکہ اس کے اندر صرف ہر آئیڈینٹی الگ ہے، مالک کی آئیڈینٹی الگ ہے اور آکوپائر کی آئیڈینٹی الگ ہے، اور جو قبضہ کر رہا ہے جس نے آپ سے قبضہ لیا اس کی آئیڈینٹی الگ ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز، مثال میں ایک اور لے لیتے ہیں یہاں پر کہ کسی سے آپ کا لینا دینا ہے، لیکن اس لینے دینے سے یا کاروبار سے یا پیسے کی سلسلے میں وہ آپ کو پراپرٹی سے ڈسپوزس نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس کوئی قانونی جواز نہ ہو. لیکن اگر پیسے کی ٹرانزیکشن ہے اور بغیر آپ کی مرضی سے وہ آپ سے قبضہ لیتا ہے یا بغیر کسی ڈاکومنٹ سے آپ سے قبضہ لیتا ہے جس کا جینون ہونا ضروری ہے. ایسے تو فیک ڈاکومنٹ بھی بنا لیے جاتے ہیں اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے، لیکن وہ غلط ہے، وہ ایک ایشو الگ ہے. لیکن وہ جواز نہیں پیدا کرتا کہ آپ کسی سے پراپرٹی قبضہ لے لیں، چھین لیں اور اس کو بے دخل کر دیں. لہذا یہاں پر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، جینون استعمال ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے، اور جس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے اس کے پر عمل کرنے کی اس کو فائدہ ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کو نیگیٹو طور پہ استعمال کیا جائے، یعنی جس چیز پرپز سے یہ چیز بنائی گئی ہے قانون، اس کا جب غلط استعمال ہونے لگتا ہے، اس کے اندر لینڈ مافیا بھی اس کے تدارک کرتا ہے، وہ بھی عام آدمی سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس بھی وکیلوں کی کافی اسسٹنس موجود ہوتی ہے، تو وہ اس چیز کی توڑ کرنے لگتے ہیں گے. مثال کے طور پہ اگر انہیں کو جا قبضہ کرنا ہے تو اس کے لیے وہ ایسے ڈاکومنٹ ڈیولپ کر لیں گے، ایسے کاغذ بنا لیں گے جس کی وجہ سے وہ یہ بتا سکیں کہ وہ مالک ہیں. لیکن قانون پھر یہاں ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں، ہر چیز کی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک سمجھ ہوتی ہے. اس قانون کی جو سوچ ہے اور اس قانون کا جو انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جنٹل مین طریقے سے یہ طے کر لیا جائے کہ جس کا حق ہے، جو مالک ہے اور جو آکوپائر ہے، اس سے اس کے پراپرٹی کا ناجائز قبضہ نہیں ہو. یہ اس کی ایکچولی اسپرٹ ہے.
اگر آپ اس کو کرنے جائیں گے یا کوئی منصوبہ یا انٹینشن آپ کا ایسا ہوگا جس کے اندر آپ کسی کی جگہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو لامحالہ آپ کے پاس وہ جواز ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ نے وہ قبضہ لیا ہے. تو وہ قبضے کو پوزیشن کو جو لیا جاتا ہے اس کو اس انداز سے دکھایا جاتا ہے کہ یہ قبضہ ہم کو اس نے دیا تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ یہ کاغذ ہے, اس کاغذ کے اندر پوزیشن ہمیں ہینڈ اوور کیا گیا, اس کاغذ کے تحت تو اس کاغذ کی انٹینسٹی, اس کی رجسٹریشن, اس کی ساری باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو لوگ اب بہت سمجھدار ہو گئے ہیں اور یہ قبضہ مافیا تو یہاں تک کرتا ہے کہ فیک لوگوں کو کھڑا کر کے ڈاکومنٹ رجسٹرار اور ٹرانسفر آف پراپرٹی کے پاس جا کے کرا لیتا ہے, کیونکہ وہاں تو ہر کام پیسے سے ہو جاتا ہے. اور فیک شناختی کارڈ بن جاتے ہیں, فیک آدمیوں کے وہاں پر انگوٹھے لگا لیے جاتے ہیں. الغرض اگر آپ اس کی انویسٹیگیشن کرنے وہاں جائے گی پولیس تو وہ تو جینون ڈاکومنٹ وہ پروف کر دیں گے اور سرٹیفکیٹ دے دیں گے کیونکہ وہ رجسٹر ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ طے کرنا کہ یہ اصل مالک نے کیا ہوا ہے, تو اصل مالک کا تو شناختی کارڈ دوسرے نام سے بھی بن جاتا ہے, کیونکہ یہاں پہ تو ہر گلی کوچے کے اندر شناختی کارڈ کی مشین ہی لگی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ویریفائی کرانے کے لیے ایک پروسیجر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بعض دفعہ جتنے مرضی آپ تدابیر کر لیجئے وہ فیل ہو جاتے ہیں اور وہ چیزیں کامیاب نہیں ہوتی. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں قانون کا اچھا استعمال اگر ہو تو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اگر قانون کا غلط استعمال ہو اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے وہ کسی صورت سے بھی ہو تو اس کا استعمال کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اب آج ہم 2020 میں بیٹھے ہیں اور یہ قانون 2005 میں ہے. مختلف عدالتوں نے مختلف ٹائموں پہ مختلف فیصلے دیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے فیصلوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ایسا راستہ بنایا جائے, ایک ایسی سوچ پیدا کی جائے یا ایک ایسا عمل پیدا کیا جائے جس کی وجہ سے ایک پراپر لائن آف ایکشن پہ. آج تک جب قانون کو پڑھیں گے آپ اور اس کے اندر فیصلے اگر دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے مقدمات کے اندر پرنسپلز کا امپلیکیشن ویریشن میں نظر آئے گا. آپ کے پاس اگر قانون میں جو چیزیں لکھی ہیں اس کو صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے اور ایف اینڈ بٹ سے دور رہا جائے, اگر اور مگر کی باتیں نہ کی جائے, پریپوزیشنز کی لا میں باتیں نہیں ہوتی, ایگزامپلس میں ہوتی ہیں. قانون تو آپ کو ڈکٹیشن دیتا ہے کہ آپ اگر یہ کام کریں گے تو آپ وائلیشن کریں گے. یہ ہے قانون. قانون کا بنانے کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی پاسداری کی جائے, اس پہ عمل کیا جائے. اب اس کو ٹوسٹ نہیں کیا جائے, اور جب قانون کے ہاتھوں کو ٹوسٹ کیا جائے گا اور ہینڈ کپ بنائے جائیں گے تو وہ کون ایک ہی انداز میں دیکھا جانا چاہیے تاکہ قانون کے ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوں, ان کے ہاتھ بندھنے چاہیے جو اس کی وائلیشن کرتے, جو اس کی پاسداری نہیں کرتے. تو یہ قانون اگر اس کی اسپرٹ میں دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن ہلکے 2005 میں اس کا بڑا عروج تھا اور لوگ اس کے اوپر بڑے گھبراتے تھے, ڈرتے تھے. لیکن ان 15 سالوں میں ہلکے اس کی جو افادیت ہے وہ کم ہوتی چلی گئی. اور آج اگر آپ سیشن کورٹس میں جا کے وزٹ کریں اور انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے کیسز کا معائنہ کریں تو میں بلا شبہ ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں کیس سالوں سے کورٹوں کی الماریوں میں بند ہیں اور صرف تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے اور ان کے فیصلے کرنے میں بڑی دشواریاں ہوتی ہیں اور ہو نہیں پا رہی, جس کی وجہ سے ان کا ڈسپوزل ہو جائے. جبکہ قانون یہ واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ آپ کو اتنے دنوں میں اس کو ختم کرنا ہے. اس کے اندر کاغذنس سے جب آپ عدالت لے لیتی ہے تو تاریخ پہ تاریخ نہیں دینی, ڈے ٹو ڈے پروسیڈ کرنا ہے, یعنی کہ اس کو چلانا ہے اور اس کو حتمی اور بڑی جلدی اس کا فیصلہ کرنا ہے. اور اس کے اندر بہت سارے قوانین میں یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی. انٹیریم ریلیف بھی دے دی ہے یہ کہ عدالت اگر پہلے فیز میں یہ سمجھے کہ جس کا قبضہ جس سے لیا گیا ہے وہ جینون ہے تو اس کو وہ قبضہ واپس
انٹریم بیسس پہ جب تک کہ اس کا مقدمے کا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو دے دیتی ہے، یا آکوپائر جو پہلے تھا اس قبضے سے تو اس کو دے دیتی ہے۔ معنی یہ نہیں ہے کہ اس نے ڈیسائیڈ کر دیا، لیکن میننگ یہ لیے جاتے ہیں کہ وہ جو ریکارڈ اس کے سامنے آیا اس سے اس نے ایک طے کی بات کہ اس کے سے قبضہ لیا گیا، لہذا اس کو دے دیا۔ اور اگر دونوں صورتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں کہ نہیں اس کا بھی ڈاؤٹ فل معاملہ ہے اور قبضہ کرنے والے کا بھی ڈاؤٹ، تو کورٹ اس کو سیل کرا دیتی ہے۔ اور سیل کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ اس کی ہے نہیں جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو اس قانون کی اگر پاسداری کی جائے اور اس کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے تو بڑی جلدی کم و بیش یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس کے قبضے میں تھی، کون اس کا مالک ہے۔ لیکن افسوس، پھر میں یہی کہوں گا کہ ہم کوشش تو بہت کرتے ہیں قانون سازی کرنے کے لیے، اور اگر کوئی اچھا قانون آ جاتا ہے تو اس کے اندر میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں، اور اس کے جو اصل مقصد ہوتا ہے یا اصل شیپ ہوتی ہے یا اس کے اس کی افادیت ہوتی ہے وہ ہلکے ہلکے ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اثرات مرتب کم ہونے لگتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جلد فیصلے نہ ہونا، قانون کے مطابق نہیں ہونا۔ اب اس کی ایک اور میں مثال لیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کتنی دہشت گردی ہوئی، کتنے لوگ مارے گئے، کتنا کچھ ہوا، لیکن کیس جو اسپیڈی ٹرائل کیسز ہوتے تھے دہشت گردی کی 780 کے اندر وہ نہیں چلے۔ اس سے کیا ہوا کہ اس کی جو پریشر تھا یا اس کی جو افادیت تھی، یہ لوگوں کے اندر ایک خوف آراز تھا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو دہشت گردی کے اندر آ جائیں گے، وہ کم ہوتا چلا گیا۔ اس لیے اگر قانون کی صحیح امپلیمنٹیشن ہو تو لوگ اس سے خوف زدہ ہوں گے، غلط کام نہیں کریں گے، ایسے ناجائز قبضہ نہیں کریں گے۔ ہم اس وقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم کو پتہ ہے کہ اس کے اندر سے وے آؤٹ کیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس میں 10 سال کی سزا ہے، کیونکہ وہ تو اپنے مقصد کی بات کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو اس کام کے لیے کیا کرنا ہے، اور اس کے اوپر وہ فریم ورک بنا لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو لوگ بھی منسلک ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کوآپریشن ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی ہے، اس نے زندگی بھر پیسے کمائے، کوشش کی اور یہ کر کے ایک مکان بنا لیا، اب اس سے زیادہ اس کے پاس پونجی نہیں ہے۔ وہ تو اس کو پتہ ہے جس نے وہ ایک جھوپڑی بنائی، یہ گھر بنایا، یہ پلاٹ میں کنسٹرکشن کری، تھوڑی کری، بہت کی، جیسی بھی صورتحال ہے وہ ٹک ٹک کر کے وہ جگہ کو بناتا ہے۔ میں جا کے اس کا قبضہ کر لیتا ہوں، بھئی کون سا انصاف ہے؟ یہ تو جنگل میں بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ جب انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، انسانیت کی ہم بات کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے، تو قبضہ کرنا ملنے کا نام ہے؟ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے معاشرے کے ساتھ، اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ ہماری سوچ ہو سکتی ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمیشہ قانون کی پاسداری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا جو میں نے آج آپ سے ذکر کیا ہے، تو اس کا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ یہ بہت اچھا قانون ہے، اس میں خیر کوئی شک نہیں، لیکن اس کا استعمال، اس کی امپلیکیشن اب کمزور پڑتی جا رہی ہے، کیونکہ لوگوں کا چیزوں سے اعتماد اٹھنے لگتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو فوراً ریلیف ملے، تو بھائی اس میں فوراً ریلیف ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے۔ جس طرح میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو سنایا ہے سیکشن 7، وہ ریلیف دیتا ہے کہ آپ کو سیکشن 3 کی وائلیشن اگر کوئی کرتا ہے تو 4 کے اندر اس کی ڈسکرپشن دے دی گئی ہے، پروسیجر دے دیا گیا ہے۔ تو اگر عدالتیں اور کمپلیننٹ اور پولیس ایجنسی جو اس سے تعلق رکھتی ہیں اگر ایفیشینٹلی کام کریں تو آپ کی ریلیف اس سے جلدی کسی اور قانون کے تحت نہیں مل سکتی۔ لیکن اگر آپ یہ طے کر لیں کہ ان قانون سے آپ پہ اطلاق نہیں ہوتا تو پھر آپ کس قانون میں جائیں گے؟ میرا صرف بتانے کا مقصد ہے کہ اس پہ اعتماد کیجیے اور کوشش کیجیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو۔ آپ بڑی عدالتوں سے استدعا کر سکتے ہیں کہ جناب میرے اس مقدمے کے اندر ڈائریکشن دی جائے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے،
تو سپیریئر کورٹس جو ایڈمنسٹریٹو کورٹس ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی، جس میں ہمارے چیف جسٹس اور پروونشل آتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ عدالتوں کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ نے اتنے دنوں سے اس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا. دے کین آسک دا کویشچن فرام دا سبارڈینیٹ کورٹس، میننگ دیئر بائی تو آپ یہ ایفرٹ کیوں نہیں لیتے. عوام اگر یہ کوشش نہیں کرے گا یا جو آدمی اس سے پریشان ہے اور وہ سے اس کا ریمیڈی اس کو نہیں مل رہی ہے تو وہ اس کے پروسیس کو اڈاپٹ کرے اور یہ پتہ کرانے کی کوشش کرے، اور یہ تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. اگر کوئی ایسا آرڈر آتا ہے، ابھی پچھلے دنوں میں حالات کے اندر بڑی گہما گہمی ہوئی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب جتنے بھی کرایہ داری کیسز ہیں یہ 3 مہینے کے اندر ختم ہوں، جتنے بھی اپیلیں ہیں کرایہ داری کی یہ 2 مہینے میں ختم ہوں، اور ہائی کورٹ کے اندر جو سیکنڈ اپیل جاتی تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا. مقصد کیا ہوا؟ جب قانون کے اندر سختی آئی اور وقت تعین کر دیا گیا، ورنہ ایک رائے دار کے کیس 20 سال چلتے تھے. یہاں سے رینٹ کنٹرولر سینئر سول جج سے لے کے سپریم کورٹ تک 20 سال لوگوں کو کرائے کے مقدموں میں لگ جاتے تھے. اب اگر کسی کو ایجکٹمنٹ چاہیے تو یہ طے کر دیا گیا کہ اتنے عرصے کے اندر آپ آرڈر پاس کریں گے. یہ نہیں کہ آپ نے چھری چلا دینی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں اور تاریخیں نہ دیں بڑی بڑی اور چھوٹی تاریخوں میں کیسوں کو چلائیں اور کوشش کر کے 3 مہینے کے اندر اندر اس کو ختم کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لینڈ لارڈس کو بہت فائدہ ہوا، کیونکہ کرایہ داری کا جو کیسز ہیں اور قانون ہے وہ لینڈ لارڈ کے فیور میں زیادہ ہیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ امیج جو پہلے ڈیولپ ہو چکا تھا وہ کم ہو گیا. لوگ ڈیو پروسیس آف لاء پہ یقین کرنے لگے کیونکہ جگہیں خالی ہونے لگی، کرایہ داروں کو ہٹانے لگے. تو اس صورت میں یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ امپلیکیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں اور کورٹ کے فیصلوں پہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ وہ کتنی جلدی وہ اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اسی طرح سے اس قانون کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب وکلا کی زبان میں یا پارٹی کی زبان پہ یہ قانون بہت کم رہ گیا. اب اس قانون کی افادیت کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے، لیکن اگر ان کی یہ سوچ ہے، اور جیسے میں نے سنا بھی ہے لوگوں کے منہ سے کہ ہمارے کئی سال سے ہو رہے ہیں اور یہ تو اسپیڈی ٹرائل کیسز اس میں ہونے چاہیے تھے نہیں ہوئے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ غلط نہیں کہہ رہے، لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان وجوہات کے اوپر کبھی انہوں نے غور کیا اور ان وجوہات کو دور کرنے کے لیے کوئی تگ و دع کی تاکہ سپیریئر ایڈمنسٹریٹو فورم کے اوپر یہ معلوم ہو سکے اور اس کو ایجیٹیٹ کیا جا سکے کہ اس قسم کی جو کیسز ہیں ان کو کس انداز سے اور کتنی جلدی ختم کرنا چاہیے تھا، اور اب نہیں ہو رہے. نہیں ہونے کا سدباب تو کریں نا. اب اس پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے اور آپ لوگوں کی باتیں سن کے کہ جناب تاریخ ہو گئی، اس میں اور محرکات بھی بہت ہیں. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ہر طرح کا انسان اس معاشرے کے اندر موجود ہے اور ہر پروفیشن کے اندر موجود ہے اور جوڈیشری کے اندر موجود ہے، کورٹ کے سٹافز کے اندر موجود ہے جو اس کا بینیفٹ اٹھاتی ہے. تو اس بینیفٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ جناب اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا تو یہ غلطی ہے. اور اسی وجہ سے اس کی اندر جو افادیت تھی یا جو اس کا پریشر تھا اور جو اس سے لینڈ لارڈ کو اور اونر کو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ سکا. کیوں؟ ہمارے یہاں سسٹم میں ایکسیپٹنس نہیں ہے. ہم ان چیزوں کو کرنے سے گریز کرتے ہیں جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، اور جو چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ ہم چیزیں کرتے ہیں. تو یہ سماج کا اور یہ ہمارے رویے کا قصور ہے. ہم اگر سچ بول کے سیدھی بات کر کے اپنے مسائل کو حل تلاش کرنا چاہیں تو پھر عدالتیں بھی آپ کا ساتھ دیں گی. لیکن جب آپ اپنے آپ کو جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑا کرتے ہیں تو اس جھوٹ کے ساتھ جتنے بھی جھوٹ ہوں گے ان سب کو آپ ملانے کی کوشش کریں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے. اور جو شخص اپنے ڈائریکشن سے ہٹ جاتا ہے اس کے پاس وہ ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہوتا ہے جو اس کو ملنا چاہیے. تو لہٰذا میرا یہ بتانے کا مقصد ہے
کہ اس قانون کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس کی گرپ لیجسلیشن میں اور مضبوط کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو مصیبتیں لوگوں کے گلے میں آتی ہیں اور لوگ اس سے پریشان ہیں کہ ان کی بند پراپرٹی لوگ تالے توڑ کے گھس جاتے ہیں اور اس کے اندر وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ فلیٹس کے اندر یہ بہت صورتحال ہے، فوٹو کے اندر کیسز بھی چل رہے ہیں، بلڈرز بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ دوسرے کے پلاٹوں میں بلڈنگیں بنا لیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری انلیگل ڈسپوزیشن میں آتی ہے۔ اب سرکاری زمینیں ہیں، اس کو جناب سوسائٹیاں بنا لیتے ہیں، اس کی وہ پراپرٹی گورنمنٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے یا جس کی بھی پراپرٹی ہے ڈپارٹمنٹ کی، اسے وہ خریدتے نہیں ہیں، اس کو پیمنٹ نہیں کرتے، اور بہت ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ پراپرٹیاں جو ہے اس پہ رہنے والے سارے بغیر کاغذ کے رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس ٹائٹل ڈاکومنٹ ہی نہیں ہوتا اور ان کا مکان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب اس پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے، کچھ کہتا ہے، تو پھر ان کو پریشانی ہوتی، کیونکہ جگہ تو انہوں نے جینون لی، لیکن وہ جینون جس سے لی ہے وہ جینون نہیں ہے۔ تو بنیاد کیا ہوئی؟ ابھی سپریم کورٹ نے بڑے فیصلے کیے کراچی ڈسٹرکٹ میں چیف جسٹس صاحب نے، اور اس سے پہلے وہ پیونی جج ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے تھے، تو انہوں نے کتنی بلڈنگیں کراچی میں توڑوائی، انہوں نے انکروچمنٹ میں کتنی صفائی کروائی۔ ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ جو توڑ دی گئی، 11 منزلیں بن چکی تھی، اس کو ڈیمالش کر دیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ جس جگہ کے اوپر وہ کمرشل بلڈنگ کھڑی ہوئی وہ زمین اس پرپس کے لیے نہیں تھی، وہ ایمینٹی پلاٹ تھا۔ تو معنی یہ ہوا کہ جس جگہ کی بنیادی غلط ہو تو اس بلڈنگ کے اس کے اوپر جو بلڈنگ بنے گی، اور پھر اتفاق دیکھیں یہ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس میں آباد نہیں تھے، اگر آباد ہو جاتے تو پھر ان کے ٹائٹل اور ڈاکومنٹ کی کیا حیثیت رہتی؟ یس، لوگوں نے بکنگ کرائی ہوگی، پیسے دیے ہوں گے، انسٹالمنٹ دے رہے ہوں گے، میں اس سے نہیں بحث کرتا، لیکن وہ بڑے نقصان سے تو بچ گئے۔ تو بھائی میرے اس کے اندر بڑی سوچی یہ انلیگل ڈسپوزیشن کا جو میں نے موضوع چھیڑا تھا، صرف یہ بتانے کے لیے چھیڑا کہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ قانون بہت اچھا ہے، اس کی بڑی اچھی اسپرٹ ہے، لیکن اگر ڈیلے ہو رہا ہے تو اس قانون کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو بہادری کے ساتھ اس سے مقابلہ کیجئے، کوشش کیجئے کہ اس میں اپ لفٹ آئے، اور یہ بہترین قانون ہے، کیونکہ یہ آرڈیننس تو ختم ہو جاتے ہیں 6 مہینے کے بعد، یہ ایکٹ ہے، یہ جب تک لیجسلیشن کے اندر اس کے اندر امینڈمنٹ نہیں آئے گی اور اس کے اندر چیزیں تبدیل نہیں کی جائیں گی، ہٹایا نہیں جائے گا، اس وقت تک یہ قانون کی بڑی فورس ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، میں بار بار اس لیے نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ یہ بہت ساری پریشانیاں جو لوگوں کو اس وقت درپے ہیں، اس سے نجات مل جائے گی، لیکن آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، میں نے بہت سارے مقدمات میں دیکھا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا صحیح استعمال دیکھیں تو جو حقدار ہے اس کو حق بڑی جلدی مل جاتا ہے۔ اس کی افادیت اس انداز سے لگائیے کہ اس میں ٹائم فیکٹر فکس ہے، قانون میں دیا گیا کہ اتنے دن میں آپ نے کرنا ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس میں قانون کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، ان اداروں کی غلطی ہو سکتی ہے، ان لوگوں کی غلطی ہو سکتی ہے جو اس آپ کے مقدمے میں ان ٹچ ہوتے ہیں، پولیس کر سکتی ہے، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس مقدمے کے چاروں طرف گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کو ابھاریے، اس کا استعمال کیجیے، اور سمجھیے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس سے بہتر قانون نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اندر، جس کا استعمال کر کے آپ فائدہ۔ جو بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور اچھے وکیل ہیں وہ آپ کو مشورہ دیں گے کہ اس کا آپ سہارا لیں۔ عدالتیں بھی ڈائریکشن دیتی ہیں کہ اگر آپ دوسرے مقدموں میں اس طرح سے چلے جاتے ہیں اور ریٹ پٹیشن وغیرہ فائل ہوتی ہیں تو اس صورت میں بھی عدالتوں نے ڈائریکشن دی کہ بھائی آپ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا کیس آپ کا بنتا ہے، آپ اس میں جائیے۔ لیکن مجھے تو حیرت ہوتی ہے
کہ جب یہ قانون کو آپ کے پاس موجود ہو تو آپ سے کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ وائلیشن آف لاء ہے، اور وہ ہے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005۔ تو قانون کانسٹیٹیوشن پٹیشن داخل کرنے کے لیے جواز ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ریمیڈی اویلیبل نہ ہو، اس صورت کے اندر آپ سی پی فائل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب قانون موجود ہو تو سی پی کی مینٹیلٹی پہ کوشچن اٹھتے ہیں، اور عموماً میں نے جو آبزرو کیا ہے وہ عدالتیں ان کانسٹیٹیوشن پٹیشنز کو ختم کر دیتی ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ وہ مینٹینیبل نہیں۔ تو میرے بھائیوں، پیسوں کی بربادی نہ کریں، ہر طرف اخراجات ہیں، مہنگائی ہے، اور آپ اپنے ساری زندگی کی جو پونجی ہوتی ہے پھر وہ لٹا دیتے ہیں اس طرح سے قبضہ ہونے سے۔ تو بہتر ہے کہ چیزوں کو پروٹیکٹ کریں، قانون کے مطابق چلیں، ان کے مطابق ان کو بنوائیں، تاکہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی سیفٹی ہو سکے، آپ کی جائیدادوں کی سیفٹی ہو سکے، اور اس طرح سے آپ زندگی میں ان مشکلات کا سامنا نہ کر سکیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، قانون کے اندر بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن میرا ہمیشہ سے یہ کوئی ایڈوائز رہی ہے کہ سچ بولیے، اپنی چیزوں کو ایماندارانہ طور پہ محفوظ کیجیے۔ اس زندگی میں آپ کو اپنا ہے، مجھے اپنے زندگی کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کوئی زندگی میں محنت کر کے چیزیں بنائی ہیں تو وہ آپ کے بچوں کی ہیں، اور ان کے تحفظ کے لیے آپ قانون کی خلاف ورزی نہ کریں۔ جو چیز بھی آپ خریدیں، وہ میں نے رجسٹریشن ایکٹ کے اوپر بات کی ہے، اس کو رجسٹر کروائیے، مضبوط اپنے کاغذات تیار کیجیے، اور غلط پراپرٹی یا غلط لوگوں سے پراپرٹی نہ خریدیں۔ بھلے آپ کو کچھ بھی ہو جائے، آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ نے اپنے پیسوں کو آگ نہیں لگانی اور صحیح جگہ پہ اس کا انویسٹمنٹ کرنا ہے، تو ان سب چیزوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ جہاں پر بنیادی غلط ہوگی وہاں پر اسی قسم کے حالات پیدا ہوں گے جس کے ساتھ آپ کی پراپرٹی قبضہ ہو جائیں گی، پراپرٹی توڑ دی جائیں گی، دوسرے آگے قبضہ کر لیں گے، اور اسی طرح کے معاملات ہیں، اور آپ کو وہ ساری تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے جس کا میں نے آج ذکر کیا ہے۔ تو میرے لوگوں، میرے بھائیوں، میری بات کا کوئی برا نہ مانا کرو، میں ایک پرانا آدمی ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو وہ بات بتا دوں جو ان کے لیے فائدہ ہو، اور کوشش کرتا ہوں کہ قانون کی بات ہو تاکہ ان کو مشکلات سے بچا جا سکے۔ اس آج اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی، کوشش کروں گا کہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے گفتگو کروں۔ شکریہ۔